دوستو، تین براعظموں یورپ، ایشیا اور افریقہ پر پھیلی عظیم سلطنت عثمانیہ ایک زبان کی طرح تھی جو کہ 32 دانتوں سے گری ہوئی تھی، یعنی عیسائی یورپی ریاستیں جو اس کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھیں۔ اس کی سربراہی ایک کے بعد 6 شاندار حکمرانوں نے کی، جنہوں نے عیسائی بادشاہوں کے حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ترک سلطنت کی حدود کو ویانا کے دروازوں تک بڑھا دیا۔ تمام عثمانی شہنشاہوں میں سب سے بڑا سلیمان اول تھا، جسے تاریخ میں سلیمان شاندار یا سلیمان قانون ساز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیمان عثمانی شہنشاہ سلیم اور عائشہ سلطان کا بیٹا 1494 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اسے اس کے نامور والد نے جنگ اور امن دونوں کے فنون کی مکمل تعلیم دی تھی۔ بعد ازاں وہ مگنیسا کا گورنر مقرر ہوا اور اپنے والد کی وفات کے 8 دن بعد 20 ستمبر 1520 عیسوی کو تخت نشین ہو گیا۔ دوستو، اس کے بعد اس نے اپنی کیریئر کا آغاز کیا جو جنگ اور امن دونوں میں شاندار تھا۔ سلیمان نے دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں ایک باوقار مقام حاصل کیا، ایک ناقابل تسخیر قوت ارادی اور انتھک توانائی کا آدمی جیسا کہ وہ تھا۔ اس نے میدان جنگ اور کانفرنس کی میز پر یکساں طور پر اپنی عظمت کا ثبوت دیا۔ وہ بنیادی طور پر ایک امن پسند آدمی تھا جس نے اپنے لوگوں کے امن اور خوشحالی کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ لیکن جب جنگ کی کال آئی تو وہ کبھی بھی ناخوش نہیں پائے گئے اور ہمیشہ ذاتی طور پر میدان میں اترے۔ سلیمان نے تقریباً 13 بڑی مہمات میں حصہ لیا، 10 یورپ میں اور 3 ایشیا میں۔ بلغراد کے خلاف پہلی مہم ترک ایلچی کے ہنگری کے بادشاہ کے ناروا سلوک سے مشتعل ہوئی، جو اس سے سالانہ خراج وصول کرنے گیا تھا۔ عثمانی فوج نے وزیر اعظم پیری پاشا کی قیادت میں پیش قدمی کی اور 29 اگست 1521 کو بلغراد پر قبضہ کر لیا۔ یہ سب عکس ڈنوبین قصبے کے عثمانی افواج کے زوال سے پہلے تھا۔ سلیمان شاندار 30 اگست کو بلغراد میں داخل ہوا اور وہاں ایک بریگیڈ کو تعینات کیا۔ اگلے سال اس نے سینٹ جان کے شورویرو سے ایک اسٹریٹجک جزیرے روڈس پر قبضہ کر لیا جو طویل عرصے سے عثمانی طاقت کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ 1524 میں سلیمان گرینڈ وزیر کے ساتھ روانہ ہوا اور 15 جولائی کو بلغراد پہنچا اور ایسسٹ میں ڈریو کو عبور کیا۔ یہاں اگست 1524 عیسوی میں ہنگری کی فوج کے خلاف ایک خونریز جنگ لڑی گئی جس کو خوفناک نقصان پہنچایا گیا۔ ہنگری کے مزاحمت کو مکمل طور پر کچل دیا گیا تھا۔ سلطان نے مزید پیش قدمی کی اور 11 ستمبر کو ہنگری کی دارالحکومت بوڈاپیسٹ پر قبضہ کر لیا۔ فاتح سلطان ایشیا مائنر میں مصیبت سے نمٹنے کے لیے نومبر میں قسطنطنیہ واپس آیا۔ اس دوران بوسنیا، ڈالماتیا اور سلاونیا میں جنگ جاری رہی۔ ہنگری کے پریشان کن حالات نے پرجوش سلطان کو مئی 1529 میں اپنی نئی مہم جو کہ ویانا مہم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لیے روانہ ہونے پر مجبور کیا۔ ترک ویانا کے دروازوں پر پہنچے اور 27 ستمبر کو مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا جو کہ 15 اکتوبر کو اٹھایا گیا تھا۔ اگلے 2 سالوں میں آسٹریا کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ 1532 میں سلیمان نے اسپین کے بادشاہ چارلس پنجم کے خلاف مہم چلائی اور طویل محاصرے کے بعد گینس پر قبضہ کر لیا۔ سلطان اگلے چند ماہ تک شام میں رہا اور ہسپانوی بادشاہ کو اس کا سامنا کرنے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ سلطان کی قسطنطنیہ واپسی کے بعد جلد ہی 14 جنوری 1533 کو آسٹریا کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط بھی ہو گئے۔ سلیمان اول کی چھٹی مہم فارس کے خلاف تھی جو بٹلس اور بغداد پر عثمانی دعووں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وزیر اعظم ابراہیم پاشا نے جولائی 1534 میں تبریز پر قبضہ کیا۔ عثمانی فوج نے بغیر کسی مزاحمت کے ہمدان کے راستے بغداد کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان نے 30 نومبر 1534 کو بغداد میں رسمی طور پر داخلہ لیا۔ اس نے امام ابو حنیفہ کا مقبرہ تعمیر کیا اور اس دوران کوفہ، نجف اور کربلا سمیت متعدد تاریخی شہروں کا دورہ بھی کیا۔ 1541 اور 1543 میں اگلی 2 مہمات اسے دوبارہ ہنگری لے گئی، جہاں 1540 میں زیپولیا کی موت نے اس ملک کو ہنگامے میں ڈال دیا۔ سلطان اگست 1541 میں بوڈاپیسٹ میں داخل ہوا اور ملک کو براہ راست عثمانی انتظامیہ کے ماتحت کر دیا۔ 1543 میں اس نے والپو، سکلوس، فینفریکچن، گران اور سٹینل ویزنبرگ سمیت متعدد شہروں پر قبضہ بھی کر لیا۔
دوستو سلیمان نے عثمانیوں کو زمین اور سمندر دونوں جگہوں پر دنیا کے سب سے ناقابل تسخیر طاقت بنا دیا۔ خشکی پر لڑی جانے والی لڑائیوں میں عثمانی افواج کی قیادت زیادہ تر خود سلیمان نے کی تھی، جبکہ سمندر پر اس کے قابل ایڈمرل خیر الدین باربروسا ہسپانوی جینوس اور ویلنٹائن کے بحری بیڑوں کے لیے دہشت بن چکے تھے اور بحیرہ روم پر عثمانی بالادستی قائم کر چکے تھے۔ اس نے بحیرہ روم کے متعدد جزیروں اور تیونس سمیت شمالی افریقہ کے تقریباً تمام اہم بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کی زبردست توسیع، ان کی انتک توانائی اور غیر معمولی فوجی مہارت کے ساتھ ساتھ اس کے تیار کردہ فوجی نظام کا نتیجہ تھی۔ اس کی عظیم فتوحات نے بین الاقوامی معاملات میں سلطنت کی پوزیشن میں بنیادی تبدیلیاں لائی ہیں۔ ترکوں کو یورپ سے نکالنے کی تمام امیدیں کھونے والے عیسائیوں نے فرانس کے فرانسس اول کے ذریعے ترکی کے ساتھ مشہور اتحاد کا خاتمہ کیا۔ سلیمان کا اپنے لوگوں کے امن و خوشحالی، اپنے ملک کی ثقافتی کامیابیوں اور قانون سازی کے اصلاحات میں تعاون اتنا ہی عظیم تھا جتنا کہ اس کے علاقائی فتوحات۔ یہ شدید ادبی اور فنی تخلیق کا دور تھا جس میں عثمانی تہذیب نے اپنی شخصیت کا بھرپور اظہار کیا۔ سلیمان کو فن و ادب کا عظیم سرپرست تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ عثمانی تہذیب نے ان کے زیر سایہ ادب اور فن کے میدانوں میں اپنا خاص مقام حاصل کیا۔ خود ایک شاعر، سلیمان نے دوسروں کی صلاحیتوں کو پہچانا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان میں ترک شاعر بکی اور فاضلی بھی شامل ہیں جن کی تخلیقات کلاسیکی بن چکی ہیں۔ سلیمان نے خود کئی غزلیں اور دیوان لکھے۔ اس طرح ان کے شاندار دور حکومت نے فن، شاعری، ادب اور فن تعمیر کو ترقی دی جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلیمان ایک عظیم معمار کے طور پر بھی پہچانے جاتے ہیں۔ مشہور ترک معمار سنان نے اپنی سرپرستی میں ترکی کی چند عظیم ترین فن تعمیرات کو جنم دیا۔ ان میں قسطنطینیہ کی مساجد شامل ہیں، یعنی مشہور سلیمانیہ جو کہ 1556 میں تعمیر کی گئی تھی، جہاں سلیمان شاندار، سلیمان ثانی اور احمد دوم دفن ہیں۔ دوستو سلیمان اول نے اپنے فن تعمیرات کو صرف ترکی تک محدود نہیں رکھا۔ اس نے بغداد میں ابو حنیفہ کا مقبرہ اور قونیہ میں مولانا جلال الدین رومی کا مقبرہ بنوایا۔ اس نے مکہ مکرمہ میں پانی کی تعمیر کی اور یروشلم کی دیواروں کی بحالی اور کعبے کی خوبصورتی کا بھی ذمہ دار تھا۔ ایک قانون ساز کے طور پر انہوں نے ترکی کو مستحکم ادارے اور ایک ایسا قانونی نظام دیا جو اس کے بعد صدیوں تک برقرار رہا۔ اس نے انہیں سلیمان قانون ساز یعنی قانون دینے والا کا خطاب دیا۔ اس کی قانون سازی کا نظام پوری سلطنت میں نافذ ہوا، جس میں بنیادی طور پر مسلح افواج، فوج، جاگیرداری، زمینی جائیداد، پولیس اور جاگیردارانہ ضابطوں کی تنظیم نو سے متعلق قوانین شامل تھے۔ اس طرح اپنے قوانین کے ذریعے اس نے قوانین کا ایک نظام اکٹھا کیا اور فوج کے نظم و نسق، زمین کی مدت کے نظام اور ٹیکسوں کی وصولی میں اصلاحات کیے۔ اب تک سلطنت عثمانیہ میں اس کی پیروی کی گئی اور اس طرح ریاست کے اندر الگ الگ جاگیروں کے قیام کو روکا گیا۔ مہاکس کی جنگ سے پہلے ان کی طرف سے کہی گئی مختصر اور پرجوش دعا اور 1529 میں بوڈاپیسٹ پر قبضے کے بعد اس نے جس عاجزی کے ساتھ گلبابا کے ہیر کے علمبرداروں کی مدد کی، وہ اس حقیقت کے کافی گواہ ہیں کہ وہ ایک متقی اور مذہبی سوچ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس نے قرآن مجید کی 8ویں جلدی نقل کی تھی جو مسجد سلیمانیہ میں محفوظ ہیں۔ اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہوا۔ وہ بلا شبہ عثمانی سلطانوں میں سے ایک عظیم سلطان تھے اور وہ آج بھی دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ انصاف پسند اور فیاض، قابل، توانا، عقل مند، ہوشیار اور جنگ اور امن میں اپنے لوگوں کا حقیقی رہنما تھا۔